ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی۔ وعلیکم السلام۔ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 اور 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی آیت ہے اور یہ خود آیت فرع ہے اس سے پچھلی آیت پر، جس میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کی تشریح کے لیے خدا کریم نے یہ 2 آیات ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تھوڑا سا اس مجموعے پر یعنی ھدی للمتقین سے شروع ہو کر یہاں تک یوقنون تک یہ جو بات کی ہے، اور سورت کے شأن نزول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وقت نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پچھلی مذہبی دینی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص قسم کے اشارات ان مجموعہ آیات میں موجود ہیں۔ اس وقت جہاں مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اسلام کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ مکہ سے نبی کریم مدینہ آ چکے تھے، اور مدینہ میں جو مقامی لوگ تھے یا مشرکین تھے وہ تو کچھ مسلمان ہو رہے تھے، اور ان کی طرف سے اس انداز کی مخالفت نہیں تھی، اگر تھی تو زیادہ تر اہل یہود اس ایریا میں بہت قوت کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے دونوں محاذوں پہ اچھی خاصی مزاحمت کی۔ ایک علمی، فکری اور دینی محاذ تھا،
وہ اپنے آپ کو صاحب کتاب سمجھتے تھے بھی صاحب کتاب، اور دوسرا اپنی سازشوں سے اور اپنے جنگی طریقہ کار سے یا اپنی ظاہری اور مادی قوت سے اسلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک تصویر جو سامنے رکھی آپ کی، اب جو یہود تھے ان کی جو فکری تصویر ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ آیات ان کے اس فکری اور ذہنی سوچ کو سامنے ہمارے تقریباً رکھتی ہے۔ یہ بالکل ایک عکاسی ہے اس سوچ کی جو یہودی رکھتے تھے، اور وہ بالکل الٹ تھی اس کے جو خدا کریم کا چاہنا تھا، جو ان سے چاہا گیا تھا، جو ان سے کہا گیا تھا، جو دین کا مطلب ہے، وہ یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ آپ میں سے اللہ کے قریب تر وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہاں بھی خدا کریم نے اس کتاب کو ہدی للمتقین کہا، اور آگے متقیوں کی شرائط بیان کر دی۔ اب جو ذہنیت تھی یہود کی، یا ان کا جو عملی تاریخ تھی ان کی، وہ بین یہاں سے شروع ہوتی ہے، ابتدا سے، یعنی یقیمون، متقین کی جو تعریف ہے، الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمبر 2، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نمبر 3، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ 4، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ پانچ ایسی باتیں تھیں جو بالکل اس چیز کے مخالف ہیں جو یہود کی ذہنیت اس وقت تھی، یا پیچھے سے تاریخ ان کی ایسے چل رہی ہے۔ پہلی بات سے بتاتے ہیں، تھوڑی سی اس مجموعے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات ہم کیوں ادھر آج کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے، اور انسانوں میں بار بار وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو پچھلی نسلوں میں ہوتا ہے۔ وسائل اور اسباب تو تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی جو نیچر ہے، انسانوں کی جو فطرت ہے، انسانوں کا جو تعامل ہے مسائل کے ساتھ، وہ بعین ہی تقریباً وہی رہتا ہے۔ اس لیے تمام انسانوں میں وہی چیزیں بار بار پیدا ہوتی ہیں، پھر ہوتی ہیں۔ انسانوں کا رد عمل بالکل وہی ہوتا ہے جو آج سے 200 سال پہلے تھا، یا 1000 سال پہلے تھا، یا 4000 سال پہلے تھا۔ بالکل انسان آج بھی اسی نظر پہ کھڑا ہے، اسی جگہ پہ، اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ تابق النعل بالنعل، نبی کی حدیث بھی ہے کہ آپ کے آنے بعد والی نسلیں بھی وہی کچھ کریں گی جو آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کیا ہے وہی کچھ پچھلی نسلوں نے بھی کیا ہے۔ طابق النعل بالنعل، کہ جوتے کے ساتھ جوتا جڑ گیا ہے۔ نعل کو جو، یا آپ گھوڑے کی نعل کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا،
اب یہ چیز ہم جو ادھر بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دوں نا، شروع اس سے بات کی تھی کہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے اور ہمیں مخاطب اس نے بنایا ہوا ہے. یعنی اب جو بات قرآن کر رہا ہے یہ اہل یہود سے نہیں کر رہا. یہود اپنی کہانی دکھا چکے ہیں اور وہ جو اس قرآن میں بھی موجود ہے ان کا طرز عمل موجود ہے، وہ کر چکے ہیں. آگے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا راستہ آگے کے لیے اسلام ہے. اگر وہ اسلام کو اپناتے ہیں اور اسلام کے طرز پہ آتے ہیں تو ٹھیک. یہودیت اسلام کی نظر میں یعنی دین جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے تک تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا. قرآن کی نظر میں اب اس دین اور اس شریعت پر چلنا قابل قبول ہی نہیں ہے. بعد میں حضرت عیسیٰ کی جو ہے شریعت چلنی تھی اور آخر میں نبی خاتم کی شریعت چلنی ہے. اور جب یہ آئے ہیں تو یہود کی جو وہ رجسٹر ہے، وہ مذہبی رجسٹر اللہ کی نظر میں بند ہو چکا ہے. اب وہ جو کچھ خدا کریم نے خطاب کرنا ہے تمام لوگوں سے جو بھی موجود ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی پہلے تعلق رکھتے ہیں، اب اس کے بعد انہوں نے اسلامی شریعت اور نبی خاتم کی بات کو سننا ہے. اس لیے یہ جو باتیں قرآن کر رہا ہے یہ تمام مسلمانوں سے ہیں. بس یہ جو شرائط خدا کریم یہاں ان آیات میں بیان کر رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ لازمی ہیں، اور لیکن یہ اشارہ ہے کہ اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں. بالکل، چونکہ انہوں نے اس سے ہاتھ دھوئے تھے اور بالکل ہٹ گئے تھے اس سے، اس لیے خدا کریم نے متقیوں کی شرائط کو اس انداز میں بیان کیا. پہلی بات جو کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ یہود تھے. یؤمنون بالغیب کا معنی ہم نے عرض کیا ہے کہ جو عقل کے زور پر اپنے عقائد بناتے ہیں اور عقیدہ بناتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی لیکن عقل ان کو مانتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں. یہود ویسے تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو باقاعدہ علی الاعلان کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، اے موسیٰ یہ کب کی بات ہے؟ اب وہ فرعون سے نجات پا کے بعد میں سارے وہ معجزے، بیسیوں معجزے، سینکڑوں معجزے دیکھ چکے ہیں. اللہ نے ان کو آسمانی کھانے تک بھی کھلائے ہوئے ہیں، جنت سے آنے والے کھانے بھی وہ کھا چکے ہیں. پھر بھی اب وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، اگر اللہ کو سامنے سمٹ لے آتے ہو تو پھر تو ہم مومن ہوں گے، مانیں گے، اگر نہیں تو ہم نے صرف تمہارے بتائے ہوئے خدا کو ماننا نہیں ہے. یعنی یؤمنون بالغیب ہم نے نہیں کرنا ہے، اگر سامنے دکھاتے ہو تو پھر ہم مان جائیں گے. پھر باقاعدہ وفد بنایا. حضرت موسیٰ نے اوپر بات کی کہ بھئی یہ تو بڑے کوئی ٹیڑھے لوگ ہیں، بالکل مان ہی نہیں رہے ہیں، ضدی ہو گئے، اور سیدھی بالکل لن نؤمن یعنی اصلاً ہماری ایک ہی بات ہے بس. پھر وفد بنا، 70 بندے چنے گئے جو خاص الخاص تھے، وہ یقیناً بہت نیک اور وہ جو ان کے سرکردہ افراد تھے، سمجھدار افراد تھے، یا جو بھی اچھے سے اچھے لوگ تھے وہ چنیں گے. آئے اور خدا کریم نے کہا ہے کہ چلیں دیکھیں نا خدا کریم کی اس کا کرم اور اس کا حلم دیکھیں کہ اتنی بدبختی، اتنا ضدی پن، شے کیا ہے انسان کے اتنی ضد لگائے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم. اللہ نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. یعنی آدمی وعلیکم السلام کہ چلیں یہ بھی آپ، اللہ کا مطلب یہ کہنا یہ ہے کہ
بھائی مجھے تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ میں برداشت نہیں ہے اس کی، مجھے کیا ہے، میں تو موجود ہوں، لیکن اگر میں نے جلوہ دکھایا، جلوے کا تھوڑا سا درجہ بڑھایا تو آپ جل جائیں گے، آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو کہا کہ آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے، میں پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ پہ جلوہ دکھایا تو کیا ہوا، پہاڑ خاکستر ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور وہ 70 آدمی جو کہ اپنے بہت کمزور روحوں کے مالک تھے اور کمزور اس کے تھے، یعنی استعداد رکھتے تھے، سارے مر گئے۔ پھر خدا کریم نے حضرت موسیٰ کی استدعا پہ پھر ان کو زندہ کیا، کہا کہ اگر میں اکیلا واپس گیا تو میری تو خیر نہیں، اے حضرت، اے اللہ، میں نے واپس گھر بھی جانا ہے، تو مہربانی کریں آپ ان کو پھر سے زندہ کر۔ یہ لوگ تھے اہل یہود، یؤمنون بالغیب، اس لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی بھی بتا دیا جائے کہ مسلمان اور متقی وہ ہو سکتا ہے جو یؤمنون بالغیب ہے، جو اس قسم کے تقاضے نہ کرے، بس ان کی اس ذہنیت کو کہ اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے، اگر دین پہ آنا ہے تو پھر آپ کے لیے یؤمنون بالغیب۔ اگلی بات جو انہوں نے خدا کریم نے ذکر کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں متقی۔ یہ یہود میں سے قرآن کی چونکہ ہم نے بات کرنی ہے اور قرآن سے ہی ساری بات ہو رہی ہے، تو یہود کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ بعد میں حضرت موسیٰ جب دین شریعت لے آئے اور سارے سلسلے کر دے، تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے کچھ ٹائم کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، فرماتے ہیں، آیت ہے اس میں قرآن میں، فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد قوم آئی، قوم یہود کی بات ہو رہی ہے، اضاعوا الصلاۃ، تو انہوں نے کیا کیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ جو حضرت موسیٰ نے نماز قائم کی تھی اور ان کو سکھا گئے تھے اور ان کو پڑھا گئے تھے، انہوں نے کیا کیا، نماز کو ضائع کیا۔ اچھا، وہ درمیان میں بات میرے خیال میں پوری پھر بھی نہ کر سکے کہ جب ہم مخاطب ہیں، خدا کریم بتا دیں کہ یہ ذرا دھیان رکھیں، آپ نے بھی اسی چیزوں میں پڑ جانا ہے اور اسی چیز کا کیا ہو جانا ہے، انہی چیزوں میں آپ بھی نقصان کر جائیں گے۔ اے مسلمانوں، بچنا صرف اس نے ہے، ہدایت صرف اس نے پانی ہے جو متقی ہو۔ تو فرماتے ہیں من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کی، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ اپنی مصیبت کو بعد میں پا لیں گے۔ دو چیزیں ہوں گی، پس اہل یہود نے نماز کو بھی ضائع کیا۔ اگر اس کے مقابل میں ہم دیکھتے جائیں نا، تو بعین ہی ہماری صورتحال یؤمنون بالغیب میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تجزیہ چلیں عرض کرتا ہوں، پہلے جو ہے یہ اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا ہوا تھا۔ دیندار تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، اور بلکہ ایک دو چیز اور بھی آپ کو کہوں کہ یہود جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے، اہل یہود، کہ وہ تمام انسانوں سے برتر انسان ہے، تمام انسانوں سے برتر انسان ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد سمجھتے تھے، اور تھے بھی نبی کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔ یہ حضرت یوسف کے جب وہاں سے بادشاہی ملی، یا وہ جو عزیز مصر بنے، تو وہاں وہ
پھر انہوں نے سارے اپنے بھائیوں کو اور والدین کو وہاں بلا لیا، اور والدین تو آخر میں وہ آخر اپنے اس سے دنیا سے چلے گئے. ان کی اولاد وہاں ایک خاص قسم کا ان کو ایریا دیا کہ ادھر آپ آباد ہو جائیں، وہی آباد ہو گئے. پھر فرعون جو ہے وہ اپنی حکومت میں واپس آئے، کیونکہ درمیان میں جب حضرت یوسف وہاں گئے تھے تو ایک اور ملک وہاں تھا، یعنی وہاں کا بادشاہ تبدیل ہو گیا تھا. فرعونیوں کو انہوں نے شکست دی ہوئی تھی، اور کچھ ٹائم کے لیے، یہ کوئی لگ بھگ ممکن 1 صدی یا اس طرح، ایک دوسری حکومت آئی، ایک دوسرے بادشاہ حکومت کر رہا تھا، اور اس وقت حضرت یوسف کا یہ قصہ اور سلسلہ ہوا. اس لیے قرآن کی بھی ایک اعجاز یہ ہے، قرآن کا معجزہ کہ اس نے بڑے دھیان سے بات کی ہے. جب حضرت یوسف کا قصہ سارے کا سارا ملک اور عزیز پر مبنی ہے، قال الملک یا قال العزیز، یا وہ عزیز کی بات ہے اور ملک کی بات ہے. وہاں فرعون کی بات اور حامان کی بات بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ کی تاریخ آتی ہے تو چونکہ فرعون ادھر سے واپس آ چکے ہوتے ہیں، اپنی حکومت پھر انہوں نے قبضے میں لے لی مصر کی، تو یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ جن کا سامنا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فرعون اور حامان ہوتے ہیں. یعنی فرعون کا معنی بھی وہی بادشاہ ہے مصریوں کے لیے، اور حامان کا معنی بھی وہی عزیز ہے جو کہ وہاں ہے. لیکن اصطلاحیں جو ہے وہ ان کی اپنی تھیں اور ان بادشاہوں کی اپنی تھی. تو فرعون نے پھر ان کو اپنا بنا لیا غلام، اور یہ سارے ادھر، لیکن تھے حضرت یعقوب کی ہی اولاد. اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کی پیروی کی، جب ان کے ساتھ چلے وہاں سے، اور پیروی اسی طرح کی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو قرآن میں بھی، ابھی میں 1-2 آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں قرآن نے یہ ان کو بڑا درجہ دیا ہے. وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے اے بنی اسرائیل آپ کو فضیلت دی علی العالمین. البتہ اس کا معنی سمجھنا چاہیے. علی العالمین کا کہہ کر یہ مطلب بتایا ہے کہ یہ انسانوں پر فضیلت ہے یا نہیں ہے، یہ عالمین پر ہے. شاید یہ تمام انسانوں کی فضیلت کی بات ہو رہی ہو اور صرف اس کی بات ان کی نہ ہو رہی ہو. لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑی سی یہ آیات جن میں بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کی فضیلت کی بات قرآن نے کی ہے تو وہ آپ کو یہ سنا دیتا ہوں. اچھا، الاعراف میں 140 آیت میں خدا کریم نے فرمایا ان کے قول کے مطابق، قالا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہ اہل یہود اللہ سے ہٹ کر آپ الہ مانگ رہے ہیں اور میں آپ کو کوئی اور الہ بنا دوں. ہاں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے پورے عالمین پر. اب یہ عالمین پر فضیلت دے رکھی ہے یہود کو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں، بلکہ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں یہ کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میں نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی ہے. ایک اور آیت میں ہے کہ اس میں البتہ سورہ انعام آیت نمبر 86 میں، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہ کچھ انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کو عالمین پر فضیلت دی ہے. لیکن بنی اسرائیل کو یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی ہے. اب عالمین کہہ کر تھوڑا سا ان کی فضیلت جو ہے نا وہ انسانوں پر نہیں اس طرح رہتی. آیا انسانوں میں اور مذہبوں میں ان کا مذہب بالا تر ہے، یہ بات نہیں رہتی ہے چونکہ عالمین مقابل میں رکھ دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. بس یہ چیز ذہن میں نا اس قسم کا گھمنڈ وہ رکھتے تھے، اور ابھی تک بھی ان کا یہ گھمنڈ باقی، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے باقی جتنے انسان ہیں یہ ہمارے خدمت کے لیے ہیں، اور یہ اضافی ہیں، ایک قسم کی پیرازائٹ ہیں.
یعنی طفیلی ہیں، ہماری وجہ سے یہ خلق ہوئے ہیں اور ہماری خدمت کے لیے خلق ہوئے ہیں، اصل میں تو ہم ہی معتبر ہیں اور ہم ہی خدا. اور یہی آئیڈیا اس آگے جا کر اس میں بھی اگلی آیت کے اگلے حصے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیز رکھتے تھے ذہن میں کہ ہم خدا کے بہت قریب ہیں اور قریب ترین ہیں، اور آج بھی وہ یہی ذہن رکھتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جو اہل یہود ہیں ان میں تبلیغ نہیں ہوتی ہے. اہل یہود تبلیغ کے قائل نہیں ہیں، یعنی تبلیغ نہیں کرنی ہے کہ ہم یہودی ہیں اور آپ بھی یہودی بن جائیں، یہود اچھا دین ہے. ہاں منع ہے. منع کیوں ہے تبلیغ؟ تبلیغ اس لیے منع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ یہودی بن سکتا ہی نہیں ہے، صرف ہم جو اولاد حضرت یعقوب ہیں اور حضرت یعقوب اوپر سے حضرت ابراہیم کی اولاد، پھر اس طرح. تو یہ یعنی ہم خاص لڑی ہیں اور کوئی دوسرا اس لڑی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو یہودی بننے ہی نہیں دیتے جب تک کہ اس کا شجرہ نسب ادھر جا کر ان کا اپنا اس کے ساتھ نہ ملے. ایسے نہیں ہے کہ یہودیت بھائی اس طرح ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ لوگ یہودی بنے. اس لیے اب پورے جہان میں مل ملا کے 1.5 کروڑ سے کم ہیں یہودی سارے پورے جہان میں. پورے جہان میں یہودیوں کی تعداد اب بھی اتنی ہی ہے. تو اس قسم کی ذہنیت وہ رکھتے تھے. اب یہ متقی، اور پھر خدا کریم نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کی اس سوچ کو توڑنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقیوں کے لیے یہ شرائط ہیں. کیا؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ. اور یہ لوگ کیا کر چکے ہیں؟ یؤمنون بالغیب کا انہوں نے وہ حشر کیا ہے، یقیمون الصلاۃ کا انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ. اگلا مرحلہ جو ہے کیا ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. اور یہودی پورے جہان میں جیسے پہلے دن مشہور تھے، آج بھی ان کے اس حوالے سے مشہور ہیں کہ پیسہ لگانا، پیسہ خرچ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کر کے قرآن کی آیت نمبر توبہ، سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت میں یوں کہا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان. یہ جو احبار اور رہبان ہیں، یہودیوں کے جو ہوتے ہیں بڑے، جن کا نام احبار اور رہبان عبارت قرآن میں، اب اردو میں ممکن ہے ان کو کیا کہتے ہیں، کوئی اس طرح کا کسیس یا اس طرح کے جدید نام ہے. تو یہ کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مال بھی کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خدا کریم ان کے لیے کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جنہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں سونے اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سبیل اللہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دے اے نبی. پس تیسری جو ان کی خصلت تھی، جو رائج تھی ان میں، وہ یہ تھی کہ یہ کیا کرتے تھے؟ انفاق نہیں کرتے تھے. پیسے کو یکنزون، یہ کنز بناتے تھے، یعنی خزانے بناتے تھے، خزانے اکٹھے کرتے تھے. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ تھی کہ خدا کریم کا فارمولہ یہ ہے کہ دین حق، دین الہ ایک ہے، دین اسلام ہے. چاہے نبی کوئی بھی ہو، دین وہی ایک ہی ہے. پس جب دین نیا آئے تو سمجھیں کہ آپ نے اس یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نیا رسول آئے تو اس کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ کا چاہنا وہ ہے. پچھلا جو ہے، جو پچھلی کتاب ہے، جو پیچھے پہلے آئی ہوئی ہے، اب وہ ختم. لیکن یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے یوں کہا، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں یہ آیت موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمنوا بما انزل اللہ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آئیں، مان جائیں وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف وہی مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ لائے تھے ہم وہی مانیں گے، ہم کوئی اور کتاب ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کریم نے یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پس دین کا تقاضا اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو آپ کو دیا گیا ہے یا آپ کے زمانے میں نبی پر نازل ہوا تھا تو آپ صرف اسی کو مانیں، اور اللہ کی طرف سے جو اور کسی نبی کو جو ہے کتاب دی گئی ہے تو اس کو آپ نہ مانیں، یہ تقوی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ماننا ہوگا جو خدا کریم کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ جو ہمارا جو ہے وہ ہے نبی ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور ان یہودیوں نے اسی پہلے دن سے حضرت عیسیٰ کو بھی اسی لیے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ حضرت عیسیٰ اتنے معجزات کے ساتھ دنیا میں لائے گئے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا کریم نے ان یہودیوں کی خاطر کہ یہ جو ہے مان جائیں اور صحیح یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ نبی اللہ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ ان کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بولنا معجزہ، ان کا حتیٰ مردوں تک کو زندہ کرنا، جو خدا نے اپنی روایت سے ہٹ کر ایک کام کروایا ہے حضرت عیسیٰ سے کہ مردہ تک کو کیا کیا ہے، زندہ کروایا ہے، بلکہ پرندوں کو پیدا کرنے اور اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر، جتنے معجزے دے کر حضرت عیسیٰ کو ایسے ایسے معجزے دیے ہیں جو بالکل یعنی اس جو طرز معجزات ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ عام طور پر معجزے ایسے آتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جو موجودہ لوگوں کی سب سے بڑی ان کی پہنچ ہوتی ہے، جس پر وہ پہنچے ہوتے ہیں یا جس وہ مان رہے ہوتے ہیں یا جس میں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تاکہ صحیح سے مقابلہ کر سکیں اور پھر اس میں ہار جائیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ واقعاً جو کام، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایسا معجزہ دیا جو اس زمانے کے جو کہ بہت بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے تو ان کو شکست دے کر یہ بتایا کہ یہ جو ہے یہ خدا کا کام ہے، وہ جو ہے انسانوں کا کام ہے، اور اس طرح۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو جو معجزات دیے وہ ایسے نہیں تھے، اس طرح نہیں تھا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ کو کہا گیا کہ آپ بھی، یا بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں خلق کرتے تھے چھوٹی موٹی تو حضرت عیسیٰ کو بھی خلق کرنے کا کام دیا گیا کہ بھئی آپ، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، ایسے ایسے معجزے دیے۔ اور یہ کیوں دیے؟ کیونکہ جن کو منوانا تھا وہ اہل یہود تھے، اور اہل یہود جو ہے وہ تو ایسی قوم تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ کو سامنے سمٹ جب تک دیکھے نہیں ہم نے ماننا نہیں ہے، اس لیول کے بندے۔ تو اب یہ صورتحال تو خدا کریم نے ان کو کہا وَإِذَا، کہ آپ جو ہے کیا کریں۔ تیسری بات یہ کتنی بنتی ہے جی؟ چوتھی بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری بات تھی۔ چوتھی یہ ہے کہ آپ تمام دینوں کو جو اللہ کی طرف سے آئیں ان کو مانیں، تو لیکن ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم نے وہی کچھ ماننا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم سے اوپر ہے کون جو ہم کسی کی مانیں، وہ جو بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ خبط بھی آج تک موجود ہے کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، اور اللہ کی بہت ہی قریبی اور اللہ کے بہت جیسے پیاری قوم ہے اللہ کے لیے، اور ان کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، جو دین ان کا آیا ہے وہی آخری ہے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور اس پہ نہیں چلتے تھے کسی کے ساتھ۔ آخری بات جو کہ اس آیت میں موجود ہے
آخری بات یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پر بھی ایمان لے آئے جو بندہ تو تقوی کا یہی تقاضا ہے۔ خوب اہل یہود کیا کرتے تھے، ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ اس طرح ذہن بنائے ہوئے تھے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، اللہ ہمارا اپنا ہے، آخرت بھی ہماری اپنی ہے، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور وہ سوچتے تھے کہ اگر چھوٹے موٹے ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو 2-4 دن کی بات ہے، جہنم میں کچھ دن رکھیں گے ہمیں، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، بس۔ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 تک اس طرح ہے۔ ان کے ذہن کو دیکھیں نا، اس کی تصویر ہے، سورہ جمعہ میں بھی یہ تصویر موجود ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، سوچ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں جو آخرت یعنی مطلب ہے جنت اس کی، دار الآخرہ عند اللہ، وہ بھی لکم، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصتاً، اور وہ بھی بالکل خالص، یعنی یہ ہے کہ کسی اور کو شرکت بھی نہیں ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ جنت میں جائے۔ جنت میں جانا ہے تو صرف کن نے جانا ہے؟ انہی اہل یہود نے، من دون الناس، خالصتاً من دون الناس، کہ کوئی اور نہیں جانے، جنت میں نہیں جائے گا، صرف انہوں نے جانا ہے۔ تو خدا کریم ان کو آزمائش میں آزمانے کے لیے اور ان کو کہنے کے لیے کہ اگر واقعاً ایسے ہے کہ آخرت آپ کی ہے تو فتمنوا الموت، اب اپنے گھر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ جو آخرت آپ کی ہے، اور آخرت میں تو کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اوکھ نہیں ہے، سوکھ ہی سوکھ ہے، مزے ہی مزے ہیں، تو پھر آپ تمنا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کیا کر دیں، موت آپ کو آئے اور آپ جلدی سے اس طرف شفٹ ہو جائیں اپنے اصلی گھروں کی طرف، ان کنتم صادقین۔ لیکن خدا کریم یہاں خود ان کے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ ایدیہم، جو ان کا کیا درا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اندر سے، انہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ گار ہیں، یہ غلط کار ہیں، یہ نافرمان ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں کی تو پوری انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اتنی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں اللہ کی کہ ہاں خدا کی پناہ ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ان کو جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس زندگی کو اتنی ویلیو نہ دیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون یعنی آخرت کا یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آخرت کا یقین ہے اور ہم ادھر ہی جا رہے ہیں تو یہ تو کچھ دنوں کی زندگی ہے، اس میں اگر کوئی اوکھ ہے تو بھی برداشت کریں، سوکھ ہے تو اس کو بہت اہمیت نہ دیں۔ اگر کوئی سوکھ ہے تو اہمیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، اور اگر کوئی اوکھ ہے تو بھی برداشت کرنا چاہیے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، اصل میں تو زندگی وہی ہے جو آگے آنی ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہو تو پھر آدمی کو اس زندگی کی بھی کوئی اہمیت اس طرح نہیں رہتی ہے۔ لیکن خدا کریم ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وہ زندہ رہنے کے لیے بہت حریص ہیں، یعنی اتنا حرص رکھتے ہیں کہ زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بچ کے رہیں، بہت ہی ایسے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور اب جو ہے یہ 5 علامات متقیوں کی خدا کریم نے ان کی حالت زار کو، ان یہودیوں کی اس سوچ اور فکر اور عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں بتائی ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں کے مجمع میں نازل ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کو خطاب کیا ہوا ہے اور مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ متقی یہ ہوتے ہیں، لیکن پچھلوں کی حالت یہ رہی ہے، آپ نے بھی بچ کے رہنا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا پھر؟
نتیجہ بالکل وہی ہے کہ آج بھی یؤمنون بالغیب بہت پیچھے رہ گیا ہے. جو سامنے باتیں ہیں، جو سامنے چیزیں ہیں، وہی بنائی جا رہی ہیں، انہی کو ہی وہ کیا جا رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کا رجحان اسی طرف ہے کہ کوئی سامنے ہو. ہاں، کتنوں نے کتنوں کے ساتھ بیعتیں کی ہوئی ہیں، کتنوں نے کتنوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. نبی جو کہ اب غائب ہیں وہ تو بھول گئے ہیں. قرآن تو ویسے انہوں نے غائب کر رکھا ہے، سب نے قرآن کو تو ویسے غائب بنا رکھا ہے سامنے، لیکن اب قرآن بھی کیا بن چکا ہے؟ ایک قسم کا غائب بن چکا ہے. کس مسلمان کو، کتنے مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں یا اس کی محتویات کے بارے میں معلومات ہے؟ اصلاً و ابداً دور دور کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آگے جو باقی ہیں صلات کو دیکھ لیں، نماز کی طرف چلے آتے ہیں. دوسرے نمبر پر نماز میں کیا حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی؟ پورے جہان میں مسلمانوں کو جو ہے 1.5 ارب ہیں، تو کتنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے %؟ ہاں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ان میں، کیونکہ نماز کو یہ نہیں کہا نماز ادا نہیں کرتے، نماز ضائع کر دیے. جو یہودیوں نے کام کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ نماز کو ضائع کیا تھا. ابھی ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کہ یہ نمازیں آیا اگر حاضری ہوتی بھی ہے تو آیا ان کو نمازیں گنا جا سکتا ہے اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو کہ قرآن نے نماز کے لیے وضع کیے ہیں، تو اس کے مطابق یہ نمازیں شمار ہوتی ہیں. اگلی چیز جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب اس میں بھی ہمارے سامنے ہیں حالات، وسائل بھی بہت ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ آیا ہمارے آس پاس میں غربت ختم ہو گئی ہے؟ ہمارے آس پاس میں مسکین لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ فقیر لوگ ناپید ہو گئے ہیں؟ اور کیا صورتحال ہے؟ تو یقیناً قابل رحم ہے ہماری صورتحال. اور اگلی بات بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے بما انزل، خود تو ہم بما انزل پر ہی صحیح سے ہم حق کا جس طرح ہے ایمان اس طرح بھی ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. ہم یعنی جب ہم جانتے نہیں ہیں تو جانے بغیر بھی کوئی ایمان ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو بہت سارے قرآن کے احکام ان پر کوئی عمل بھی ہوتا. قرآن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% پر نہیں عمل ہوتا ہے، 10% جس میں سے نماز اور روزہ، اور نماز اور روزے کی حالت بھی ہم اگر صحیح سے دیکھیں تو کیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی نمازیں اور کس انداز کی نمازیں ہیں. اور پھر روزوں میں تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. باقی احکام جو ہیں فروع دین وہ تو سارے کے سارے، اور اخلاقیات تو بالکل، اخلاقیات میں تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو نمبرز میں ہم نمبر 1 ہیں. ہاں، پورے جہان میں معلوم ہے. یہی اپنے آس پاس کے گند کو ہی دیکھ لے کہ صفائی نصف ایمان کا کیا حال ہو رہا ہے. اچھا، تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ہمارا جو ایقان ہے آخرت پر وہ ہمارے عمل سے معلوم ہے کہ اگر ہمیں اور سب خوف ہوں گے، اگر خوف نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ آخرت کا ہے جی. اور اس سے زیادہ تو بہت سارے مومنین کو اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنی بیویوں کا بھی ڈر اس سے زیادہ ہوتا ہے جی، جتنا کہ ڈر اس کا بھی بالآخرت ہم یوقنون کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ یہ. البتہ آپ بعض جو دوست بیٹھے ہیں ابھی شادیاں جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی دلیری کے دن گزار لیں. اچھا، تو یہ آیت جو ہے نا، یہاں ہم نے اس کا وہ جو
مطالب تھے تقریباً مجموعی طور پر عرض کر دی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی سیشن میں، اگلی نشست میں آیت نمبر 5 سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں متقیوں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔